بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام الدین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں۔ تو آئیے ہم پہلے ایک اس سوال کی طرف چلتے ہیں جسے ہم نے اس کے پہلے کسی حلقے میں چھوڑا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ بھائی اور کچھ بزرگ یہ مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تنہا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو مسجد میں اکٹھا ہو کر کے قرآن پڑھتے ہیں، اور ایک پڑھتا ہے بقیہ سب سنتے ہیں، یا ہے کہ سب اکٹھا بھی دیکھا ہم نے سب اکٹھا زور زور سے پڑھتے ہیں۔ تو کیا یہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر صبح و شام مسجد میں کیا جائے، یا کہ جو لوگ ہیں وہ اپنا ذکر اذکار کرنا ہے تو اپنے گھر میں آ کے کریں، مسجد ہی میں کیوں بیٹھے رہنا ضروری ہے؟ ان کا یہ کرنا کیا درست ہے؟ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ بھائی، فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھ کر کے تسبیح و تحلیل میں لگے رہنا، دعائیں پڑھنا، یہ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور اسی طرح سے آپ کے صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ کار تھا۔ آئیے ہم اس سلسلے میں آپ کو مسلم شریف کی ایک حدیث سناتے ہیں جس کو جابر بن سمرہ نے روایت کیا ہے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کان اذا صلی الفجر جلس فی مصلاہ حتی تطلع الشمس حسنا، جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنے نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح سے طلوع ہو جاتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ بیٹھتے تو ایسے نہیں، اس پہ تسبیح تحلیل ہے، اپنے اصحاب کرام کے حالات پوچھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان کو بتاتے تھے، ایک مجلس سے ذکر رہتی تھی، مجلس سے وعظ و نصیحت، مجلس سے خیر و برکت رہتی تھی۔ اور ایسے مسلم شریف کی دوسری روایت ہے جس میں سماک ابن حرب ایک صحابی وہ کہتے ہیں، ہم نے جابر ابن سمرہ جن کی روایت ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ جابر ابن سمرہ سے پوچھا کہ کیا آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر، آپ بھی بیٹھتے تھے؟ تو کہتے ہیں ہاں، بہت زیادہ، کثیراً کان لا یقوم صلی اللہ الذی یصلی فی الصبح او الغداۃ حتی تطلع الشمس، بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم بیٹھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فجر کی نماز پڑھتے تو اپنی اسی جگہ پر بیٹھے رہتے جہاں آپ نے نماز پڑھائی ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، تو جب سورج طلوع ہو جاتا، قام، تو آپ اٹھ جاتے تھے، اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھ جاتے۔ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُونَ، اور وہاں اس مجلس میں کبھی کبھی اکٹھا ہونے کی بنیاد پر لوگ بعض جاہلیت کے باتوں کو بھی ذکر کرتے تھے کہ دیکھو جاہلیت کے زمانے میں ہم ایسا کرتے تھے یا ایسا فلاں کرتا تھا، تو ایسی باتیں بھی ہو جاتی تھیں جس میں آپ سن کر کے ہنس بھی پڑتے تھے۔ انس بن مالک کی ایک دوسری روایت ہے اس سلسلے میں جو ترمذی میں ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے کیا فرمایا ہے؟ من صلی الغداۃ فی جماعۃ، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر بیٹھا اور اللہ کے ذکر میں لگا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کیا سورج طلوع ہو جانے کے بعد، کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ، تو یہ دونوں رکعتیں اور اس کا یہ بیٹھنا ملا کر کے سب ایسے ہو جائے، اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا؟ ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، حجۃ و عمرۃ، نہیں کہ ایک حج اور عمرہ کے برابر، کہ آپ نے کہا تامۃ تامۃ تامۃ، بھرپور حج بھرپور عمرہ، صحیح پوری طرح سے جسے عمرہ ہو جاتا اس کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے، لہذا یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر مسجد میں پڑھتے رہنا، اور اس کے بعد صلاۃ الاشراق جس کو کہتے ہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد آنا، یہ ثواب کا کام ہے، ثواب ہی نہیں، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اتنی دیر تک جو آدمی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے مسجد میں، یہاں تک کہ صلاۃ الاشراق پڑھ کر جائے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا بھرپور ثواب ملتا ہے۔ لہذا یہ اچھے کاموں میں سے ہے۔ اور بلکہ اور بھی ایک روایت سنا دے اس کی فضیلت میں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت وہ کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، فرشتے اس انسان پر دعا کرتے ہیں اس کے لیے، اس انسان کے لیے جو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھا ہی رہ جاتا ہے، ما لم یحدث، جب تک کہ وہ اپنا وضو نہ توڑ دے. یعنی وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا ہوا اور بیٹھا اسی جگہ پر، اور اس کو بیٹھا تو بیکار، انسان مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا تو وہاں تسبیح تحلیل کرے گا ہی، تو کریں بیٹھا رہتا ہے جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے، جب تک اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ. فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا رحم اتار. تو رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. لہذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں فرشتوں کی دعا بھی ملتی ہے، ان کو حج و عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے، بشرطے کہ وہاں ایسی چیزیں نہ کریں جو خلاف مسجد کی شان کے خلاف اور نمازی اور نماز کے شان کے خلاف، یعنی فسق و فجور کی باتیں نہ کریں، ایسی چیزیں نہ جس مشغول نہ ہوں. تو ایسے ہی یہ کام فائدے کا ہے. آپ نے جو یہاں تذکرہ کیا ہے کہ لوگ اکٹھا ہو کے زور زور سے قرآن پڑھتے ہیں، تو ایک ہی آواز پر سب کو، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم بھی دیکھتے ہیں کبھی کہ لوگ مسجد میں ایک ہی آیت کو ایک ہی آواز میں سب مل کے پڑھتے ہیں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ہر انسان کا اپنا الگ پڑھنا درست ہے، یا کوئی پڑھاتا ہے اس پر اگر کوئی تعلیم دے رہا ہے، اس تعلیم کو سکھانے کے طور پر سمجھا رہا ہے کوئی، تو اس کو پڑھنا درست ہے. لیکن سب کو ایک ہی صورت کو ایک ہی طرح سے پڑھتے رہنا، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت میں ایسا وارد نہیں ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اگر مسجد میں اور بھی لوگ ہیں جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی تسبیح و تحلیل میں لگے ہیں، یا اس طرح سے کوئی آیا ہے نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ کو اپنی تلاوت یا ذکر و اذکار بلند آواز سے نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ نمازی کے اوپر تشویش کرنا قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہی چاہے ہو، وہ درست نہیں، سے اللہ کے رسول نے روکا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اما ان احدکم اذا قام فی الصلاۃ فانہ یناجی ربہ. تم میں کا جب کوئی انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے وہ مناجات اور سرگوشی میں رہتا ہے. فلیعلم احدکم ما یناجی ربہ. تو تم میں کا ہر ایک کو جاننا چاہیے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ وہ مناجات اور سرگوشی میں ہے. ولا یجہر بعضکم علی بعض بالقراءۃ فی الصلاۃ. اور تم میں سے کسی کو اس وقت نماز میں زور سے تلاوت نہیں کرنا چاہیے. تو جب نماز کے لیے زور سے تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہاں پڑھتے ہوں، تو آپ کو ویسے بھی بیٹھ کے تلاوت کے لیے زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ دوسرے انسان کی مناجات میں، اس سرگوشی میں، نماز میں خلل نہ پڑنے پائے. ایسی صورت میں ان کا پڑھنا درست ہے، بیٹھنا بھی درست ہے، اور لیکن آداب مسجد اور آداب نماز کا خیال، اور نمازیوں کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. ایک سوال ہمارے سامنے ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے، تو اس قرضے کو کی ادائیگی کے لیے کیا ہم زکوٰۃ دے کے ادا کر سکتے ہیں؟ مردہ انسان کے قرضے کو زکوٰۃ کے ذریعے ادائیگی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ کسی انسان جو مر جائے اس کے اوپر قرضہ باقی ہو اور آپ اس کو ادا کر دیں، کہ اچھی چیز ہے. یہ اچھی چیز ہے، شریعت میں مشروع کام ہے، یہ کرنا چاہیے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا اور اس کے اوپر زکوٰۃ باقی ہے. جانتے ہیں آپ کی جب آدمی مر جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ باقی رہتی ہے تو اسی زکوٰۃ کی بنیاد پر اس کی مغفرت رکی رہتی ہے. یعنی اسباب مغفرت میں سے بند ہونے کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی قرضہ لے کے مرے، جب تک قرضے کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے، جب تک اس کی مغفرت رکی رہتی ہے. اب یا تو یہاں زمین پہ کوئی ادا کر دیتا ہے اس کی طرف سے زندگی میں، اور یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب وہاں حساب و کتاب ہوگا تو اس کے ثواب میں سے دیا جائے گا. تو اگر ثواب نہیں تو گناہ اس کے اوپر لادا جائے گا. آپ جانتے ہیں مسئلے کو. لہذا کسی انسان جو مر گیا ہو، اس کے اوپر قرض باقی ہو، تو آپ اس کے قرض کو زکوٰۃ سے ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ایک مقروض انسان ہے. تو اور اس سلسلے میں بلا شبہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کام کرتے تھے بعد میں، لیکن جب تک آپ کے پاس مال میں وسعت نہیں تھی
تو آپ کیا کرتے تھے؟ جب کسی کا جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے تھے کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ تو جب لوگ کہتے کہ ہاں اس کے اوپر قرض ہے تو آپ کہتے لے جاؤ اس کا جنازہ پڑھ دو، میں نہیں پڑھوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ والوں پر وسعت کر دی، ان کے پاس پیسے ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آتا پوچھتے اس پر قرض ہے تو کہتے ہاں، تو پھر اللہ کے رسول اس کا قرض ادا کر دیتے تھے اور اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھاتے تھے۔ آئیے میں اس سلسلے میں آپ کو روایت بھی سنا دیتا ہوں جو کہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولی بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، ان کی ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں، اچھا ہوں۔ فمن توفی من المؤمنین فترک دینا فعلی قضاؤہ، بس اگر کوئی مومنوں میں سے کوئی مر جاتا ہے اور اس کے اوپر قرض ہے تو میں اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ ومن ترک مالا فلورثتہ، اور اگر اس نے مرا ہے اور قرضہ نہیں اس کے اوپر ہے، مال اس کے پاس ہے، مال چھوڑ کے مرا ہے، تو میں اسے نہیں چاہتا وہ اس کے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مر جاتا اس کے پاس قرضہ اوپر ہوتا اور ادا کرنے کی گنجائش اس کے مال سے نہیں رہتی تھی تو اس کا قرضہ آپ ادا کر دیتے تھے، اور اگر مال ہوتا قرضہ نہیں ہوتا تو ورثہ کو مل جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، لہذا میت کی طرف سے قرضے کا ادا کر دینا جب اس کے مال سے اس کی وفائی نہیں ہو پاتی ہے، یہ ایک مشروع کام ہے، اور مومنوں کو اس کام میں آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہیے گا۔ ایسا نہ رہے کہ کوئی مر گیا ہے، ایسا ہوتا ہے جنازوں میں جا کے لوگ اعلان کرتے ہیں اور کہ کیا اس کے اوپر قرض ہے، تو اس کے اگر آئندہ و اقارب اس کے ورثہ ہیں تو اقرار کرتے ہیں ہاں ان کا قرضہ ادا کر دیں، ہمارے پاس لے کر آئیے، ثبوت اس کا دیجیے، ہم دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا کوئی ہے جس کے اوپر قرضہ اور کوئی دینے والا نہیں ہے اور اس کے پاس مال بھی نہیں اس کو تقسیم کیا جا سکے، تو مومنوں کو چاہیے کہ اس کا قرضہ ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ہمیں بھی ان کی قضا کرنی چاہیے تاکہ اس کی جان لٹکی نہ رہ جائے۔ اور رہی گئی یہ بات کہ زکوٰۃ سے اس کے قرضہ دینے میں کچھ تھوڑا اختلاف ہے علماء کے یہاں کہنے میں، زکوٰۃ سے اس کا نہیں دینا چاہیے بلکہ کہتے ہیں صدقات سے دینا چاہیے۔ تو لیکن جب کہ غارمین کا تذکرہ پایا جاتا ہے زکوٰۃ کے مد میں سے کہ مقروض کو بھی زکوٰۃ دینا چاہیے، تو یہ بھی ایک مقروض ہے، لہذا راجح رائے یہ ہے کہ اس کو دیا جا سکتا ہے اور اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ وہی آدمی جو قرض لیے وہ مر جاتا ہے اور اس کو نہیں دیا بلکہ وہ کسی اور کو دیا جائے گا، لہذا دوسرے کو فائدہ پہنچانا، لیکن فائدہ پہنچا کے حقیقت میں فائدہ تو اسی کو ملتا ہے جس کے اوپر قرضہ تھا کہ اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ آگے کا سوال ہے جو ایک اہم سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کسی انسان کو ہم فاسق کب کہہ سکتے ہیں؟ جیسے ہم اپنی زبان میں بہت فاسق ہے، ارے وہ بہت فسق کا کام کرتا ہے، تو کہتے ہیں یہ اس لفظ کا اطلاق کب ہوتا ہے؟ حقیقت میں لفظ فسق جو ہے شریعت کا ایک ایسا لفظ ہے جس کو اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے، جیسے فاسق ہے، کافر ہے، مومن ہے، اور اس قسم کے الفاظ جو شریعت میں، تو اس کے کہنے پر ایک معنی سمجھ میں آتا ہے جسے شریعت کا مقصود ہوتا ہے۔ تو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فاسق کہتے کس کو ہیں۔ فاسق اصل میں فسق یا فسقہ جو ہے یہ کسی چیز کا پھٹ کے یا سوراخ ہو کر کے نکل جانے کو کہتے ہیں، جیسے کھجور کو بھی کہتے ہیں جب وہ اپنے چھلکے سے جب پک جائے اور چھلکا پھٹ جائے تو کہتے ہیں فسق، یہ پھٹ گیا ہے، اس کو فاسق بولتے ہیں۔ یا ایسے ہی کوئی جانور ہو اپنے سوراخ کو پھاڑ کے نکلے تو اس کو بھی فاسق کہتے ہیں۔ لیکن شریعت کی نگاہ میں فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق حقیقت میں اس انسان پر اطلاق ہوتا ہے جو مومن ہو، اس لیے کہ مومن نہیں تو اس کے فسق و فجور و کفر تو برابر ہی ہے۔ مومن انسان جو شریعت کا پابند ہو اور اس کے احکام پہ عمل کرتا ہو، پھر بعض چیزوں کو چھوڑ دیتا ہو یا نہ ادا کرتا ہو، تو ان بعض چیزوں کے چھوڑنے اور نہ ادا کرنے کی بنیاد پر اس پر فاسق کا حکم لگتا ہے۔
اور کبھی کبھی اصلی کافر کو بھی فاسق کہتے ہیں، لیکن ہم یہاں شریعت کے پابند لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان مومن ہونے کے بعد غلط کام کرنے کی بنیاد پر فاسق کا حکم لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایمان کا درجہ اس کا گھٹ جاتا ہے۔ فسق کرنے کے بعد ایمان کا درجہ گھٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن۔ آپ نے کچھ کاموں کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا کہ آدمی جب زنا کرتا ہے تو حالت زنا میں جب وہ زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہ جاتا ہے، یعنی ایمان کا حکم اس سے اٹھ کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اور چوری کرنے والے کا بھی یہی حکم ہے جب چوری کرتا ہے، شرابی کا بھی یہی حکم ہے جب شراب، وہ مومن رہتا ہے تو حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا ہے، یعنی ایمان اٹھ جاتا ہے اس سے۔ اور ایسے ہی کوئی آدمی کسی پھینکی ہوئی چیز کو جو لوگوں کے اوپر نچھاور کرتے ہیں اس کو اٹھاتا ہے، شریف آدمی ہے تو یہ بھی اچھا نہیں ہے، وہ بھی مومن نہیں رہتا ہے۔ لیکن یہ مومن نہیں رہتا کیا معنی، یعنی ایمان بالکل نکل جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل کافر ہو جاتا ہے، کافر نہیں ہو جاتا ہے، لیکن ایمان جو ہونا چاہیے کامل وہ نہیں رہ جاتا ہے، لہذا ناقص الایمان ہو جاتا ہے، ناقص الایمان ہو جاتا ہے، لہذا ناقص ایمان ہوا مومن رہتا ہے۔ لیکن لہذا یہ بات کی نصیحت کر دینی ضروری ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو فاسق سے کافر نہیں کہنا چاہیے۔ فسق کا حکم لگتا ہے، اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ فاسق توبہ کر لے تو پھر ایمان کی طرف لوٹ آتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں کوئی آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے، اس سے توبہ بھی کر لیتا ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں، تو فسق کا کام جو ہے یہ ایمان کے ساتھ ہی رہتا ہے، ایمان کے ساتھ ایمان اس کا باقی رہتا ہے، اس کے بعد وہ غلط کام کرتا ہے تو فسق کا کام کرتا ہے، لیکن اس سے ایمان کا حکم نہیں جاتا ہے۔ لہذا اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ فاسق کا جب ہم بولتے ہیں شریعت میں تو اس کو نہیں بولتے جو کافر ہو جاتا ہے، بلکہ اس کو بولتے ہیں جو اچھائی کے بعد نیکی کے بعد غلط کام کرتا ہے، مومن ہے اور غلط کام کرتا ہے تو ایمان اور فسق دونوں اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ آئیے ہم اسی جواب کے ساتھ اور اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں، جیسے کہ کہا گیا کہ ایمان کے نفاق کی کیا علامتیں، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں، لیکن اب اسی تفصیل تو مختصر تفصیل کے ساتھ ہم اس جواب کو بند کرتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات رہے گی۔ ہم آپ کے مزید سوالوں کے جواب اسی وقت کتاب و سنت کی روشنی پیش کریں گے، اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے گا اور آپ کے نیک عمل کو قبول کرے گا، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں اور ان کی مدد شامل حال ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور ان کا تعاون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔